السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جس کے تاخیر کرنے میں، دیر کرنے میں گناہ ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کا وقت ہو جائے تو ان کو نہ کیا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا بات کو پورا سنیں، انشاءاللہ جانکاری ملے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن علی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سا کام ہے جس کا وقت ہو جائے تو اس کو دیر کرنے میں گناہ ہے۔ لہذا سماعت کریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، تین کاموں میں دیر نہ کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلا کام نمبر 1 پر آقا نے ارشاد فرمایا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے تو دیر نہ کرنا، بلکہ وقت ہونے کے فوراً بعد پڑھ لینا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کون سا کام ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا؟ آقا نے فرمایا نماز جنازہ میں کہ جب وہ تیار ہو جائے تو جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، کیونکہ جتنی دیر کرو گے اتنا ہی گناہ ملے گا۔ آقا نے آگے ارشاد فرمایا، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، اور تیسرے بیوہ کے نکاح کرنے میں جبکہ اس کا کفو مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ لہذا اے مسلمانوں، آپ نے سن لیا، اے لوگوں آپ نے سن لیا کہ یہ وہ کام ہے کہ جب ان کا وقت ہو جائے تو دیر کرنے میں گناہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے کام آقا نے فرمایا نماز ہے، جب اس کے وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا بلکہ فوراً ادا کر لینا۔ دوسرا کام آقا نے فرمایا نماز جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے نماز ادا کرنے میں کسی حال میں تاخیر نہ کرنا بلکہ فوراً اس کو ادا کر لینا۔ تیسری وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، جو بیوہ ہو، اور جب اس کا کفو مل جائے اور اس کے جو ہے لائق کوئی شوہر مل جائے تو فوراً اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ جتنے دن تک وہ عورت یوں ہی بیٹھی رہے گی اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کا گناہ ان پر بھی پڑے گا۔ اس لیے اے لوگو، ان کاموں میں دیر نہ کیا کرو بلکہ فوراً ان کو وقت پر ادا کیا کرو۔ کچھ باتیں اور باقی ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کر لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کریں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا اسفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، سامعین اس کو سنیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 چونچ مار لیتا ہے، نہیں ذکر کرتا اس تھوڑے سے وقت میں مگر اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا سا ذکر۔ سامعین حضرات، آپ نے اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیا کہ آقا نے فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت میں تاخیر کرتا رہتا ہے اور آخری وقت میں بالکل نماز ادا پڑھتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا ایسے شخص کی پہچان یہ کہ وہ منافق ہے، یعنی جو یہ نماز پڑھ رہا یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ پہلے سے اس کے پاس ٹائم تھا، پہلے سے وقت تھا، اگر چاہتا تو وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، وقت میں ادا کر لیتا، لیکن یہ یوں ہی لگا رہا، گھرا رہا، ادھر ادھر باتیں کرتا رہا، سوتا رہا، لیٹا رہا، بیٹھا رہا، قسم قسم کے ہیلے بہانے کرتا رہا۔ اس کے وقت جب اس کے بعد اس نے جب دیکھ لیا کہ آخری وقت آ گیا، بالکل وقت نکلنے والا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور حضرات اس نے جو ہے جب وقت بالکل شبا ختم ہونے والا ہے، وقت ختم ہونے پر اختتام پر ہے، تو اس نے حضرات نماز پڑھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ انسان جو آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنی عادت ڈال لی مسلسل یوں ہی نماز پڑھنے کی، تو یہ منافق کی نماز ہے، اور یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں گویا کہ دونوں سینگوں کے بیچ میں انسان اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہے کہ گویا کہ 4 چونچ مار رہا ہے۔ اور اگر انسان کبھی کبھی یہ کام کرتا ہے اتفاق سے وقت نکل گیا تو یہ منافق نہیں کہلائے گا، لیکن جس نے اس برے کام کی عادت ہی ڈال لی اور اپنے کام کو یہ سمجھ لیا کہ یہ اہم ہے اور آخر میں پڑھ لوں گا، اور اس طرح سے یہ کام کرتا رہا، مسلسل یوں ہی کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے، وقت کے آخر ہونے کا، وقت کے اختتام کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے یعنی وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو انسان جلدی جلدی کھڑا ہوتا ہے اور مختصر سی نماز پڑھ لیتا ہے، جس کو 4 چونچ کی مثال دی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں ذکر کرتا اس تنگ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا سا۔ اس لیے لوگوں نفاق کی علامت کو چھوڑو، کیونکہ تاخیر مسلسل کرتے رہنا آقا نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ لہذا لوگوں جماعتوں کی پابندی کرو اور بالخصوص نمازوں کی بھی پابندی کرو، کیونکہ یہی نماز کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے آئے لوگوں اگر تم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو، عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہو، میدان حشر میں اللہ کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو، تو نمازوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ اے لوگوں آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے جو آپ کے کام آئے، کیونکہ قبر ایک اندھیری کوٹری ہے،
یہاں پر نہ روشنی ہوگی، نہ آپ کے گھر والے ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ ساتھی ہوں گے، نہ دوست ہوں گے جن کے ساتھ میں بیٹھ کر گپیں لڑاتے تھے، نمازوں کے وقت میں جن کے ساتھ میں بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، جن کے ساتھ میں بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پیتے تھے، کٹ کے کھاتے تھے، کہ تمہارے حلق جو ہے اور زبانیں اور چھوٹی ہو گئیں، گٹ کے کھاتے کھاتے، بیڑی اور سگریٹ پیتے پیتے منہ کے اندر بدبو آنے لگی، لیکن تم نے ان برائیوں کو نہیں چھوڑا، نمازیں چھوٹ گئیں، وقت نکل گیا، یوں ہی زندگی اختتام ہو گئی۔ اس لیے آئے لوگوں، ان برائیوں کو چھوڑو اور نمازوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ سب سے پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں قبر ہے، لہذا اس قبر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تیاری کر لو۔ اگر آپ نے دن میں 1 گھنٹہ نکال لیا اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کی بندگی بھی ہو جائے گی اور زندگی کا مقصد اصلی بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، میرے رب کی بندگی ہے، میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اس لیے اے لوگو، اگر قبر میں تم روشنی چاہتے ہو، اگر قبر میں کی وحشت سے بچنا چاہتے ہو تو نمازوں کو ادا کرو، کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا صلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز قبر کی وحشت سے، قبر کی گھبراہٹ سے آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس لیے اے لوگو، اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں جو حکم دیا، فرمایا لا تؤخرها الصلاۃ، کہ نماز ادا کرنے میں جب اس کا وقت ہو گیا تو تاخیر نہ کرنا۔ لہذا لوگوں، اس کو پابندی کے ساتھ کرو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے تندرستی کے عالم میں ہو، چاہے امیری کے عالم میں ہو، چاہے غریبی کی حالت میں ہو، چاہے تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے ایمان اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لہذا ایمان کی دولت سے جب اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا تو مال ہو یا نہ ہو، لیکن نماز فرض ہے۔ آپ غریب ہو یا امیر ہو، دولت نماز فرض ہے، آپ چاہے بیماری کی حالت میں ہو، چاہے تندرستی کی حالت میں ہو، لیکن نماز فرض ہے، کیونکہ نماز چہرے کا نور ہے، نماز قبر کا نور ہے۔ اے لوگو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، انشاءاللہ ان باتوں پر ضرور عمل کرو گے، اور آپ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا، دوسروں تک بھی شیئر کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے پیغام کو پہنچانے سے اگر کسی ایک کو بھی نمازی بنا دے، کوئی ایک بھی نمازی بن گیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جس نے نماز پڑھی ہے اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب جس نے بیان کیا ہے، جس نے اس کو دوسروں کے سامنے تک پہنچایا، اللہ تعالی اس کا پورا پورا ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو، برائیوں کو چھوڑو، دنیا کی خرافات سے بچو، چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، دنگے فساد سے بچو، اور سچے دل سے نمازوں کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور تمہاری آخرت اور قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اس لیے ان میں تاخیر نہ کرنا، نماز ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا،
نماز جنازہ میں تاخیر نہ کرنا، اور بیوہ کے نکاح کرنے میں جب اس کا کفو مل جائے تو اس میں بالکل تاخیر نہ کرنا، کیونکہ اگر غلط قدم اس سے اٹھ گیا، کوئی غلط کام اس عورت نے کر لیا تو اس کے سرپرست اس چیز کے گنہگار ہوں گے۔